اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور لائف۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا مافوق الفطرت واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ہی کچھ واقعات ہماری اس دنیا میں پیش آئے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اب سب جانتے ہیں کہ دروازہ ایک بلڈنگ یا مکان کی بنیادی چیز ہے۔ یہ اندر آنے اور باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب سب کو اس بات کی حیرانگی ہوگی کہ ہماری اس دنیا میں ایسے دروازے ہیں جو کبھی کھلے ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے کبھی ایسی جرت کی تھی۔ یہ دروازے کہاں کہاں واقع ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کوئی بھی ہوٹل ہو یا بڑی بلڈنگ ہو، وہ اپنی سہولت اور بناوٹ کی وجہ سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت میں 11ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والے اس مندر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، جو کہ پرانی طرز تعمیر کا شاہکار تھا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی 7 زیر زمین منزلیں ہیں جو کہ ایک زمانے سے بند تھیں۔ پھر ایک دن سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ ان کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں کیا راز دفن ہے، اور جب عدالت کے حکم سے ان میں 5 تہہ خانے کھولے گئے تو سب لوگ حیران و پریشان کھڑے رہ گئے، کیونکہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے وہاں سونا رکھا ہوا تھا جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں نئی روح پھونک سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس خزانے کی مالیت 1000 ٹریلین بنتی تھی۔ جبکہ 5ویں تہہ خانے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو سادھوؤں نے احتجاج شروع کر دیا، لیکن سرکار کی بھی ضد یہی تھی کہ اس تہہ خانے کو ضرور کھولا جائے، جو کہ لوہے کی مضبوط دھات سے بنا ہوا تھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک اور دروازہ موجود ہے جو کہ بہت ہی مضبوط بنا ہوا تھا، لیکن سرکار کو اس وقت ہار ماننا پڑی جب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے لاتعداد دروازے ہیں جو کہ بہت مضبوط اور صدیوں سے بند ہیں، اور اسی وجہ سے کام بند کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد 7ویں اور آخری دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی جو کہ مخصوص دھات اور بغیر کسی قسم کے نٹ بولٹ سے بنا ہوا تھا۔ اس پر دھات سے ہی بنے ہوئے 2 بڑے بڑے سانپ تھے، جس کو دیکھ کر بڑے بڑے دلیر آدمی کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے، جس پر ایک سادھو نے دعویٰ کیا کہ اس کو ایک ہندو جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے بند کیا تھا، جو کہ جادو کے زور سے ہی کھل سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس دروازے کو کھولنے کے لیے بڑے بڑے جادوگر آئے اور جادو اور منتر کا استعمال کیا، لیکن کسی کو کامیابی نہ ملی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے اندر لاتعداد زہریلے سانپوں اور جنوں کا بسیرا ہے۔ دوستو، اسی طرح تاج محل، جو کہ ایک عجوبہ بھی مانا جاتا ہے، اس کو کئی مذہبوں میں نشانیوں کے طور پر بھی عبارت کیا جاتا ہے۔ تاج محل کا نام سنتے ہی انسانی عقل میں شاہ جہاں کا نام آتا ہے۔ اس خوبصورت محل میں بھی کسی حد تک پرسراریت چھپی ہوئی ہے، جو کہ ہر خاص و عام کی نظر سے اوجھل ہے، کیونکہ اس محل میں شروع سے ہی ایک دروازہ ہے جو کہ مضبوط پتھر اور چونے کی مدد سے سیل کیا گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک آزاد ملک کی حکومت اور ٹیکنالوجی بھی اسے کھولنے سے گریزاں ہے۔ لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ بات ان کے مطابق درست ہے کہ یہ محل شاہ جہاں نے نہیں بنوایا ہوگا، عمارت کسی اور طرز کی بنی ہوئی تھی اور اس کی اصلیت بھی کچھ اور تھی، اور ان کی اصلیت ان پرسرار دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جو کہ آج ان پرسرار دروازوں کو کھولنا اور ان میں داخل ہونا منع ہے۔ ناظرین اکرام، ان کے علاوہ مصر میں ایک مجسمہ جس کا نام دا گریٹ سفنکس آف گیزا ہے، جو کہ گیزا کے علاقے میں ہے۔ اس مجسمے کی لمبائی 199 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے، جو کہ دور سے دیکھنے سے ایک پہاڑ لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ 3000 سال قبل مسیح ایک بہت بڑے پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کا دھڑ اور پنجے شیر کے ہیں، سر انسان کا ہے، اور سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مجسمے کے بائیں پنجے کے ساتھ ایک پرسرار دروازہ جس کو دا ہول آف دا ریکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس پرسرار دروازے کے پیچھے مصر اور امریکہ کے راز بھی دفن ہے، جس کا ثبوت گراہم ہینکوک کی کتاب دا میسج آف دا سفنکس میں ملا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کیسے مصر اور امریکہ کی حکومت مل کر اس دروازے کی حفاظت کے لیے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں کہ ہر خاص و عام کی پہنچ سے یہ دروازہ دور ہی رہے۔ دوستو، یہ وہ دروازے ہیں جو اس دنیا میں پرسراریت کا معمہ بنے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے بھلا۔ اگر ہماری یہ محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔